علمت ما أنزل هؤلاء إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ درس میں اس رکوع کی پہلی آیت گزر چکی تھی جو آیت نمبر 101 ہے. اب یہ آیت نمبر 102 شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے جس کے آیت نمبر 102 شروع ہوئی ہے. قال تو اس نے کہا اس اعلیٰ کا فاعل حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر کہ تو بڑی چنگی طرح یہ بات جانتا ہے. لقد علمت بڑی چنگی طرح تجھے یہ بات پتا ہے. دو عرض تحقیق کے ہیں. بھلا چنگا آپ کو پتا ہے
لقد علمت، تجھے ٹھیک ٹھیک پتہ ہے، ما انزل ہؤلاء، یہ چیزیں نہیں نازل کی ہیں. ان ہؤلاء کا مشابہ کیا ہے؟ وہ 7 آیتیں جو عذاب آئے تھے، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا، کبھی پانی کا، کبھی جمعوں کا وغیرہ وغیرہ، کبھی خون کا. تو یہ عذاب جو آئے تھے ان کے متعلق موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں تمہیں بھلی چنگی طرح یہ پتا ہے کہ ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں نازل کی یہ چیزیں، یعنی یہ 9 مرتبہ عذاب جو آیا اور گیا ہے، نہیں بھیجا، نہیں نازل کی یہ چیزیں الا رب السماوات والارض، سوائے آسمانوں اور زمینوں کے مالک کے، باننے والے کے. آسمانوں اور زمینوں کے رب کے سوا کسی نے ان کو نازل نہیں کیا. بصائر، در حال کے وہ ہر ایک بات میں سے آنکھیں کھول دینے والے. بصائر بصیر کی جمع ہے، اس کے ایک معنی آنکھیں کھول دینے والے. میں بڑی چنگی طرح یہ بات پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں نازل کی مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے کی ہیں، جبکہ یہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں، جس سے سارا اجالا ہو جاتا ہے، چانن ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اس نے تو کہا تھا نا کہ اے موسیٰ یہ جو تمہارے کمالات دیکھیں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تجھ پر جادو کیا گیا ہوا ہے. دیکھیں موٹی بھولی کتنی الٹی ہے. حکمرانوں کا مزاج دیکھا کیسا ہے، جو بری بات کرنا چاہتے ہیں قانون کا نام لے لیتے ہیں. کسی بھی تک سے، کسی بھی تخمینے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تو جادو زدہ ہے. اگر جادوگر کہتا تو بھی مطلب اس کے بکواسوں کی مناسبت سے لوگوں کے آنکھوں میں پٹی ڈالنے کے لیے کسی کی بات لگ رہی تھی. ایمان کے ترازو پر تو مکمل بے ایمانی کی بات تھی، لیکن کہتا ہے تجھے میں جادو زدہ سمجھتا ہوں. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اور فرعون میں تیرے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں. ظنّ یظن، بعض وقت یقین کے معنی دیتا ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں یقین کے معنی دیتا ہے. میں تیرے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ مذکورہ تو ہلاک ہونے والا ہے. تو نے تو مجھے کہا نا میں تیرے متعلق گمان کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو کا ہوا ہے، تجھے کچھ ہو گیا ہوا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. تیری بات ظنی ہے، میری بات قطعی ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے. استفزا یستفز استفزازا، اس کے ایک معنی ڈگمگا دینا. جیسے پیچھے شیطان کے متعلق پروردگار نے فرمایا کہ تو جس کسی کو ڈگمگانا چاہتا ہے ڈگمگا کے نکلا. جب رب نے کہا کہ لعنت کا طاغ نکل جائے یہاں سے، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو رب نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جس کو تو ڈگمگا سکتا ہے اس کو ڈگمگا. اس کے معنی ڈگمگانے کے بھی ہیں، اکیلا کر لینے کے بھی ہیں، کسی جگہ سے نکال دینے کے بھی ہیں. یہ باب استفعال ہے، اس میں کوشش کے معنی پائے ہیں. کسی کو تنہا کرنے کی کوشش کرنا، تو تنہا کرنے کے اندر التزامی معنی نکالنے کے آ جاتے ہیں. جب آبادی سے نکالے گا تو تنہا ہوگا، تو التزامی معنی میں چل کر کے اس کے معنی شہر سے یا بدن سے یا زمین سے نکالنے کے لیے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ جميعاً سب، اور اس کے سارے ساتھیوں کو ڈبو دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے بعد یعنی فرعون کے لوگ جھکنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اب تم زمین میں سکون پذیر ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، بسو. اس سے الارض سے مراد یا زمین مصر ہے اور یا زمین فلسطین ہے. اس کے بعد ہم نے کہا یہ جو فرعون نے بنایا وہ معاملات کو تم استعمال کرو، یا یہ کہ جس سرزمین جو باپ دادی کی تمہاری سرزمین تھی اپنے پرانے ورثے پر جا رہے ہو، وہاں بھی دشمن قابض تھا، اور یہاں جیسے جا رہے تھے یہاں بھی دشمن قابض تھا. اب اس کو بھی ہم نے اڑا دیا ہے، اس کو بھی اڑا دیا، ادھر بھی مدد ہو رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آ جائے گا. ویسے تو جاء ماضی کا صیغہ ہے لیکن اذا شرطیہ ہے، اس لیے اس کے معنی مضارع ہے.
جب دوسرا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت کا وعدہ تو جی نابق لفیفہ تو تمہیں طے بطے اکٹھے کر لیں گے. یہ تمہیں یکا یک گروہ در گروہ قافلہ در قافلہ جوک در جوک اکٹھے کر لیں گے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وہ پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے کی حالت میں اور ڈرانے کی حالت میں. اگر اس حال میں کہ آپ ڈرانے والے تھے خوشخبری سنانے والے تھے. قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث اور ہم نے قرآن فرقناه على شریطۃ التفسیر قرآن منسوخ ہے. قرآن فرقناه اور یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. مقصد کیا تھا لتقرأه على الناس على مكث تاکہ تم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ. القراءۃ علی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو سنانا. لتقرأه على الناس على مكث تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. ونزلناه تنزیلا اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا فرما دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ معمولی کبریا کی عصمت پر کوئی حق نہیں. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. گزشتہ وقتوں کی یہ آیت پڑھی تھی میں یہ بتانا بھول گیا تھا اس اگلی آیت میں سجدہ ہے. میں نے بعد میں سجدہ کر لیا تھا. ہر دوست وہ سجدہ تلاوت نہیں کر لے گا تو آج جو ہو رہا ہے یہ نہیں کرے. یہ ایک مجلس میں اگر کئی مرتبہ بھی قرآن مجید کی آیت سجدہ پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ لازم آتا ہے. اگر نشستیں بدلیں تو جتنی نشستوں میں پڑھا جائے گا اتنے سجدے واجب. اب اس وقت یہ مرتبہ میں نے تلاوت میں پڑھا ہے ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں ممکن ہے کہ ایک مرتبہ اور بھی پڑھنا پڑ جائے تو جس میں نشست ہماری ایک ہے اس میں سجدہ تلاوت ہمارا ایک. اگر ایک مرتبہ اٹھ کے پانی پی کے دوبارہ پھر میں یہی تلفظ کروں تو پھر سجدہ تلاوت واجب ہے. نشستوں کے بدلنے سے سجدہ تلاوت واجب ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا اذا یتلی علیہم جسے یہ قرآن مجید پر پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا تو سجدے کی حالت میں ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے. ویقولون سبحان ربنا اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی پاکی کی بیان کرتے ہیں. ان کان وعد ربنا لمفعولا یہ لمفعولا پر جو لام زحلقہ ہے یہ بتاتا ہے یہ ان مخفف من الثقل ہے اصل میں انہ ہے. انہو کان وعد ربنا لمفعولا پھر وہ ضمیر شان تسنیم کی جو حذف ہو گئی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار عالم کا جو وعدہ ہے اس سے ہو کے رہنا ہے وہ ہونے والا ہے. وہ یخرون للاذقان یبکون اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں در آہن کے رو رہے ہوتے ہیں روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. وہ یزیدہم خشوعا اور یہ ان کا گرنا یہ یزیدوں کا فاعل وہ ضمیر ہوگا جو راجب سوئے خرور ہوگا گرنا کہ مفہوم بھی شدہ سیاق کلام. وہ یزیدہم خشوعا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل ان کا گرنا جو ہے ان کے عاجزی اور نیاز مندی میں اضافہ کر دیتا ہے ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو جس نام سے بھی تم پکارو فلہ الاسماء الحسنی اس کے نام بہت اچھے نام اس کے نام اچھے نام پیارے نام. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها آپ نہ تو آواز کو اور اپنی نماز کے ساتھ اپنی آواز کو بہت بلند کریں اور نہ اس کو بہت آہستہ کریں. وابتغ بین ذلک سبیلا اور آپ اس کے درمیان راستہ ڈھونڈیں. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک اور تمام فرما دیجیے تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا کوئی بیٹا اختیار نہیں فرمایا نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی عاجزی اور بے کسی کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. آیات طیبات کا تحت اس ترجمہ نہ ہوگا تو کوشش کرو. اب گزشتہ سیاق و سباق تو بیان ہو چکا ہوا ہے کہ گزشتہ آیات سے اس کا کیا تعلق ہے. ایک ایک رکوع کو ایک ایک لیکچر کی حیثیت حاصل ہے معنوی اعتبار سے. یہ ایک نیا لیکچر چلا ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک کنورسیشن چل رہی ہے. ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک مکالمہ چل رہا ہے. وہ ان سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے. اس کی بات یہاں کے ختم ہوئی کہ یہ جو تم نے 9 دکھائے ہیں، 9 معجزات دکھلائے ہیں، 9 حادثات مجھے پیش آئے ہیں، 9 آزمائشوں سے میں گزرا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر کہیں کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ کسیاری بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. یہ بے تکی بات کرتا ہے، کوئی ٹھکانے کی بات کرتا. مطلع مصیبت ہوئے تم 9 مرتبہ چل گئے ہو ان کی بارگاہ میں. 9 مرتبہ انہوں نے تیرے دیکھتے دیکھتے دعا کی اور ہاتھوں کا ابھی نیچے آنا نہ ہوا کہ وہ عذاب تصویر ہو گیا، وہ عذاب غائب ہو گیا. یہ شہادت ہے اس بات کی کہ وہ ان کے کہے سے آتا رہا، ان کے کہے سے جاتا رہا. یہ 9 مرتبہ تجربہ کر چکے ہو. اس کے بعد اس بات کا کیا چانس ہے جاتا ہے کہ تم اس طرح کی بےہودہ باتیں کرو. اب موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب نہیں کہتے ہیں تم ان باتوں کا آنا اور جانا یہ میری جادو زدگی سمجھتے ہو. اب دیکھیں بے ایمانی کی بولی کیسی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں جادو ہونا یہ بھی کمال تھا نا. کیونکہ مشکل کے وقت اس نے جادوگروں کو بلایا تھا، تو جادوگروں سے بر وقت ضرورت مدد طلب کرنا یہ اس کی حاجت کی نشانی تھی نا، اور ان کے حاجت روا ہونے کی نشانی تھی. اس کی تہذیب میں، اس کی سویلائزیشن میں جادوگر اس کی سیاسیات کے مشکل کشا واقع ہوئے تھے نا. کہتے ہیں اگر جادوگر کہہ دوں تو پھر اس کی تو بالادستی ثابت ہو جاتی ہے. کہوں تجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو ایمان ہے نا. سیاسی آدمی ہے، بولی بولتے وقت ایسا لفظ بولتا ہے جو کسی پہ جو اپوزیشن کی برتری ثابت نہ ہو جائے. ان کا میں کہتا ہوں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام بڑی چنگی طرح تجھے یہ پتا یہ چیزیں نہیں نازل کی مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے یہ نازل کی اور آنکھیں کھول دینے والی. یہ تو نابینے کو پتا چل گیا. جب اسے چوہوں نے کاٹا تو نہیں پتا چلا نابینے کو. جب مینڈک جو ہے وہ بیمار کے بستر میں بھی گھس کے اس کو بھی پریشان کرتے رہے تو بیمار کو نہیں پتا چلا کہ تکلیف ہے کچھ. کس کو یہ پتا چلے آنکھیں کھول دینے والی. جب سیلاب آیا تو گردن تک آ گیا. ہر ایک کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو پتا چلا نہیں چلا. اگر ساری دنیا پر آیا ہوا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتفاق سے آیا ہے. مگر بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں یہ عذاب نہیں آیا، تمہارے گھروں میں آیا ہے. صاحب تمہارے پڑوس میں ایک اسرائیلی کا گھر ہے، اس میں یہ عذاب نہیں آیا، اور تمہارے شاہی محلات میں تو عذاب آیا. بھلی چنگی طرح تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ باتیں اسی نے نازل کی ہیں جو آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی رب ہے، اور یہ چیزیں آنکھیں کھول دے رہی ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ کفر کی 3 قسمیں: کفر اعتقادی، کفر انادی، کفر تعویلی. کفر اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کفر کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کفر ہے، اس کفر کو سچ سمجھے، اس پر سچائی کا عقیدہ رکھے. اس کا نام ہے کفر اعتقادی. کفر انادی سے کہتے ہیں اس کو اپنے کافر ہونے کا پتہ چل جائے مگر اپنی سیاسی دوڑ کی وجہ سے، مقامی حالات کی وجہ سے، کچھ تصادم کی وجہ سے، اناد اور تعصب کی وجہ سے وہ باز نہ آنا چاہے. اس کو کہتے ہیں کفر انادی. اور کفر تعویلی سے کہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی کرے جو از قسم کفریات کو لے کر اس کے علم میں نہ ہو تو لوگ اسے کہیں گے یہ کافرانہ بات تم نے کہی ہے. یہ کفر تعویلی ہے. کفر کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ سنگین کفر انادی ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ کفر بولنے کے پھر ڈٹا رہے. موسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی پیغمبرانہ زبان میں
کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کافر ہو لیکن کفر اعتقادی کے کافر نہیں ہو، کفر تعویلی کے کافر نہیں ہو، کفر انادی کے کافر ہو. تمہیں پتہ چل گیا ہے تم کافر ہو لیکن پھر ڈٹے ہوئے. اور تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کہتے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. دیکھیں دشمن سے جب پالا پڑ جائے نا تو پھر اس سے ملتی جلتی بات کرنا پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کہا تھا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تم کہتا ہوں انی لاظنک یا فرعون مسحورا. تم نے مسحورا کہا اور میں نے مسحورا کہا. موقع پر جو ٹھکانے کی بات کرنا ہے یہ پیغمبرانہ مزاج ہے. انہوں نے انی لاظنک اسی طرح کے کلمات انی لاظنک یا موسیٰ، انی لاظنک اسی طرح نظر آ رہا ہے نا جیسے اس نے لفظ کے ویسے لفظ کیا. اسے یا موسیٰ کہا تھا نے یا فرعون کہا، اسے مسحورا کہا یا مسحورا کہا ہے نا. سادی مراد ہے مجھے ساری زندگی کسی نے خاموش نہیں کیا لیکن ایک آدمی ایسا ملا جس نے خاموش کر کے چھوڑ دی. کیسے؟ ایک آدمی سے میری ملاقات میں پوچھا تو کیس تھی؟ تو کیس تھی؟ میں نے کہا اپنے شاعر نے کہا من مائر. فارسی میں مائر کے کچھ معنی، عربی زبان میں مائر کے معنی غلہ اکٹھا کرنے والی، لیکن فارسی میں مائر لفظ استعمال ہی نہیں. تو کیس تھی؟ تو کیس تھی؟ شاعر نے کہا من مائر. انہوں نے کہا مائر کا سر ہوئے، مائر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاعر کا سر ہوئے، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاعر شعر گویندہ ہے گویند. کہ شاعر شعر کہنے والے کو کہتے ہیں مطلب مائر غیر ممندر آ گئی. اس کے کوئی معنی نہیں لیکن کہتے ہیں خاموشی ہو گئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیسا لطیف ہے. تو کہتے ہیں انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، انی لاظنک یا فرعون مسحورا. تیری بات جھوٹی تھی میری بات سچی تھی، تیری بات ظنی تھی میری بات یقینی ہے. تو مجھے جادو زدہ کہتا تو میں تجھے ہلاک ہونے والا کہتا ہوں، لیکن تیری بات کا ثبوت کبھی نہ مل پائے گا. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بحر احمر میں تیرا ڈھانچہ تیرتا ہوا بتلائے گا کہ جو بات مجھ سے تمہارے نکلی وہ بات ہوگی. جب کسی بے دین سے واسطہ پڑ جائے نا تو اس طرح کی باتیں کرنا پڑتی ہیں. وہ ایک مرتبہ کوئی بدعقیدہ آدمی تھا اور وہ شیعہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو مولک الدین صاحب بڑے سنی آدمی تھے، بارہ کی چورہ شیعہ کے مولد تھے اور خالد برولی کے بڑے نیاز میں. ان کے بیٹے کو دوسرے عقیدے میں پڑھ گئے لیکن انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کوئی اس چکوال کے مقام پر مناظرہ ہونے لگا. وہ اتفاق سے کپڑا ہونے والے برادری میں سے تھا. اس برادری کو یہ عیب نہیں ہے اسلام، لیکن جب بدعقیدہ تھا تو انہوں نے عیب اس کو بنا لیا. وگرنہ تو نبی کریم علیہ السلام جس کے سین میں حضور کا مزار پاک ہے وہ کپڑا بننے کا ہاتھ سے کما کے کھانے والا انسان اسلام کی نظروں میں معزز انسان ہے. جو القاسم حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اس کو کبھی کسی عیب کے سینس میں مسلمان ہو کے نہیں استعمال کرتا. لیکن وہ چونکہ بدعقیدہ تھا نا اس لیے وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ملا دے کر جائے جمے نہ وا پڑھ دے پولی. ان کی زبان میں پولی کہتے ہیں اس کو کپڑا بننے والے. ملا دے کر جاہل جمے نہ وا پڑھ دے پولی، اکا نال دلنے لگے پھل لگے ہرداوی. اکا نال دلنے لگے پھل لگے ہرداوی. وہ اسی پہلی بات پر ہی گھبرا گیا. اب وہ اس کا جواب نہ دے سکتا. یہ ایک مزاج ہے جو نبی علیہ السلام سے مجھے ملا ہے کہ آل باطل سے ایسی کوئی بات کرنا جو موقع پر جچتی ہوئی لگے اور ایسا پتہ چلے کہ ان کا حوصلہ برقرار ہے اور دشمن کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات آپ دشمن کو مقابل کر سکتے ہیں تو یہ پیغمبرانہ تعلیمات ہے. لیکن کوئی بات بے حقیقت یا لچر بات آپ نہیں کر سکتے. آج تک دانشوروں نے یہ بات کرتے وقت اس بات کا پورا لحاظ رکھا. جناب قاضی صاحب ایک ڈھاب کے رہنے والے تھے، بڑے مشہور بزرگ تھے. ان کے پاس ایک بھنگر بھیک مانگنے آیا. وہ شاعر قسم کا آدمی تھا اور شریعت پر چلنے والوں کے مذاق اڑاتا رہتا تھا. کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کرتا جو مذہبی پیشواؤں کے بارے میں بڑی حقارت آمیز ہوتی تھی. تو جا کے بھیک مانگنے کے لیے صدا لگائی. تو جب تو وہ بھیک لینے کے لیے گئے، وہ چونکہ پردے والا گھر تھا، مردوں نے لا کے بھیک ڈالنی تھی. اندر گئے بھیک لانے کے لیے تو اتنے میں اس نے ایک شعر چھوڑ دی. اس نے کہا کہ سر مننے منہ دھاڑیاں تے اچیاں بانگاں دین، جڑے کھاون منگ پن او سانوں کی دین. پورے شعر جوڑ دیا. تو وہ قاضی صاحب تشریف لائے تو بھیک اس کی
اس کے چھاوے میں ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں میری بات بھی سنتا جانا ہے. اس نے تو کافی دیر لگا کے شیر جوڑا تھا. کہا سب نے حاضر مجید کیا بھی. انہوں نے کہا وہ انہیں سر چوٹکڑے تے اچیاں صدا لگے تے جسنوں چڑک رسول دی تے در در پہ بنے. موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانے کی بات سے فرمائی فَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. اے فرعون میں تجھے ہلاک ہونے والا ہے, یقین کرتا ہوں مجھے ہلاک کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد قرآن عظیم ایک لمبے مکالمے کو چھوٹا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ. اس نے ان کو زمین سے نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے, پیچھے جانے کی کیا ضرورت تھی. خود انہیں اتنا ناک میں دم کر دیا کہ وہ زمین چھوڑ کے جائیں, لیکن چھوڑ کے جانے پر بھی اسے سکون نہیں, ان کا جانے بھی نہیں دیتے. قرآن خود کہتا ہے اس نے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی, نکلے فَأَغْرَقْنَاهُ. اس سے انہوں کا پیچھا کیا تو اس کو ہم نے ڈبو دیا. موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے کنارے پر جا پہنچے. آگے بحر احمر ہے اور پیچھے سے دشمن کی آرمی آ رہی ہے. اس کو آپ اگر سمجھے نا تو نہر سویز جس کو کہتے ہیں نا, نہر سویز کا وہ حصہ جو اب نہر سویز ہے جو کھود کے بنایا گیا ہے, یہ خشکی حصہ تھا. اس راستے سے فلسطین کی طرف آنا جانا تھا, کیونکہ یہ جو بحری راستہ تھا اس راستے میں کشتیاں پڑتی تھیں اور یہ زیادہ ایکسپینسو پڑتا تھا, اس لیے یہاں کشتی بھی کم دستیاب ہوتی تھی. یہ سفر لمبا پڑ جاتا تھا, وقت زیادہ لگتا تھا, پیسے خرچ ہوتے تھے. دوسری طرف سے وقت تھوڑا لگتا تھا, سفر جلدی طے ہو جاتا تھا. پھر کس وجہ سے لوگ دریا کے راستے جائیں. مگر موسیٰ علیہ السلام کو جانا جب فلسطین کو تھا تو فلسطین تو ظاہر ہے کہ مصر سے شمال میں ہے, تو سیدھا راستہ ہے وہ پڑتا تھا جہاں نہر سویز کھدی ہوئی ہے. تو نہر سویز تو اب کھود نہیں, یہ اس زمانے میں تو خشکی کا علاقہ تھا. چونکہ فرعون کو یہ پتا تھا کہ دیر یا سویر سے اسرائیل جو ہے یہ اپنے اصلی وطن کو جانا چاہتے ہیں, اس لیے ان راستوں پر سے ناکہ بندیاں کر رکھی تھی, آرمی کھڑی کر رکھی تھی, اور ادھر سے کشتیوں کی ممانعت کر دی ہوئی تھی. ادھر سے کشتیاں جا نہیں سکتی تھی, ادھر سے خشکی راستہ تھا, ادھر سے جانا اس نے فوج کے ذریعے سے بند کر رکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مصر ایک قلعہ ہے کہ ادھر تو دوسری طرف جانے کے ان کے چانسز نہیں ہیں. جانے کا پروگرام تو فلسطین کی طرف ہے, تو فلسطین کی طرف جانے والے خشکی کا راستہ اس پر آرمی کھڑی ہے, اور جتری کا راستہ اس طرف ادھر مین سے بند کر دیے ہوئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اس آرمی والے راستے بھی جا سکتے تھے, اس بحری راستے بھی جا سکتے تھے, لیکن بحری راستے کو انہوں نے کیوں ترجیح دی. ان کا راستے میں منکر کھڑے ہیں, آرمی والے راستے منکر کھڑے ہیں, لیکن دریا جو ہے سمندر جو ہے یہ منکر نہیں ہے. یہ جانتا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ راستہ چھوڑے گا اور منکر راستہ بھی چھوڑے گا. سمجھ میں یعنی کبھی اللہ والوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اور جن ان کے سامنے سرکشی کرتے ہیں. جیسے کہ داروی شریف جلد اول کے صفحہ 11 پر ایک حدیث ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ فلان باغ کے دروازے پر ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اندر جانے کے لیے مست اونٹ ہے, جو بھی جاتا ہے اسے مارتا ہے. سرکار وہاں تشریف لے کے سرکار یہ فرمایا میں مجھ کو مان ہوں, اور چلے گئے. اور جو ہی انہوں نے دیکھا سرکار کے پاؤں پر سر کچھ کہ سرکار نے فرمایا مجھے ساری کائنات پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور سب سے افضل ہوں, سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں. ان میں دو جماعتیں ایسی ہیں جو ممکن ہیں, اس لیے وہ راستے سے آئے. اب پیچھے آرمی آ گئی ہے, سامنے سمندر ہے. اس وقت حکم ہوا کہ آپ کو اپنی لاٹھی مارے, جو ہم نے آپ کو بتایا تھا, لاٹھی ماری دریا پر. اس کے متعلق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لاٹھی ماری مگر دریا نہ پڑا, کہا محبوب کریم علیہ السلام پر درود پڑھ کے لاٹھی ماری, سرکار پر درود پڑھ کے لاٹھی ماری. نہ کیوں میں کہوں یا حبیبی, تو اس لیے اسی نام سے ہر مصیبتیں ٹلتے اسی نام سے. دریا پڑ گیا. اب 12 قبیلے تھے, 12 راستے پیدا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اب پیچھے فرعون ہونا بھائی وہاں پر سیاسی آدمی تھا, وہ جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے, بیٹھنے سے لیے پیغمبر کا. اب داخل ہونے سے گھوڑے کو روکتا ہے. حضرت جبریل نے کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک فرشتے کو گھوڑی بنا کر سوار ہو. اب وہ آگے آگے گھوڑی لے کے آئے, تو فرعون کا گھوڑا تھا, اب دوسرا
मादा को देखा, उसके पीछे हो गया। उन्होंने वो उन रास्तों में घोड़ी को डाल दिया, पीछे फिरौन का घोड़ा भी आ गया। जब बड़े पूजी का घोड़ा आ गया तो जाहिर है बाकियों को भी आना था। जब सारे बीच में आ चुके, अब मूसा अलैहिस्सलाम की आर्मी पार हो गई, उनका अब पहचान में ये बेईमानों की जमात है, इसको अगर ना हो हमने इसको कर दिया। और जमीन जितने भी उसके साथ थे सब। इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला हक पर कायम रहो। अगर बातिल वाले ज्यादा भी हैं तो किसी दिन ऐसा रगड़ा लगेगा एक दिन साथ। मुद्दतें बीती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ तो 40 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है ना, तो वो तो सदियों से उस कौम पर जुल्म से होता चला रहा है, गुलामी के दिन काट रहे हैं। लेकिन एक दिन वो आया आदमी कि जिसके सहारे अल्लाह ताला ने आज़ादी के झंडा फहरा दिया। कुल नाम पाड़ी बनी इसराइल, उसके बाद हमने बनी इसराइल मुश्किल लफीफा, हमने कहा अब जमीन में तुम बसो। मतलब ये निकला कि जिस वक्त कोई कौम मेरी नेमतों का गलत इस्तेमाल किया करती है, हम उस कौम को उन नेमतों से मारूम कर दिया करते हैं। लेकिन वो नेमतें किस कौम को मिला करती हैं? जो कौम हमारे कहे पे चले। जिस वक्त बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह के कहे पे चलना शुरू कर दिया, तो जिस सरजमीन में गुलाम होके बसे थे, उस सरजमीन की आज़ादियाँ उनके फर्शे राह कर दी। कहा खाओ और पियो, रहो और सहो। अब न रोकने वाला है न टोकने वाला है। तो ये राज सारा क्या है? खुदा की फरमान बरदारी और खुदा की नाफरमानी। अब मैं और आप जिस मंजिल पर हैं, जो नेमतें हमें मिली हुई हैं, अगर खुदा ताला की नेमतों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, उसके कहीं मुताबिक चलेंगे, दिन ब दिन ये नेमतें बढ़ेंगी। और जिन जिन नेमतों को देख कर हम रीझ रीझ के देख रहे हैं कि फलां चीज़ फलां कौम के पास है, हमारे पास नहीं है, फलां कौम के पास है, हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीका क्या है? आप सच्चे दिल से अपनी कमजोरियों को दूर करें और पूरी जो हुकूमत की तालीमात है ना, उन पर पूरी तरह अमल पैरा हो जाए। देखे वो नाफरमानों से नेमतें छीन के आपको वो दिन आए। अल्लाह के बताते हैं, हमने उसके बाद ये फिरौन के बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम ज़मीन में बसो, तो दूसरा वादा आ जाएगा तो फिर हम तुम सबको इकट्ठा कर लेंगे, क़यामत के दिन इकट्ठा मिल जाएगा। अल्लाह करीम अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात, फिरौन की बात, ये बात उस वक्त तो हुई थी, लेकिन अब कौन किससे कर रहा था? अब सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम कर रहे थे आले मक्का से। आले मक्का से बात चल रही है, उनको बदलाना मुराद है कि ओ मक्के वालों, अब तुम बनी इसराइल का सहारा लेके मेरा रास्ता रोकना चाहते हो। बनी इसराइल हो, घबराओ नहीं, तुम्हारा ही काम खत्म हो, बहुत जल्दी तुम तक भी आने वाला। बात समझ आ रही है? ये दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। हक तो ये है कि इंसानियत के तकाजे मजबूर करें कि अब घबराओ कि दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है। पर जिसका खुदा से ताल्लुक ना हो वो ये सोचता है, जिसका खुदा से ताल्लुक है वो ये यकीन रखता है कि खुदा एक है, वो मेरे साथ। आदमी थोड़े होंगे ज्यादा, खुदा की मार के मुकाबले में किसी आदमी की गिनती की क्या हैसियत है? गालिब हमने होना है। ला ताहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल-आ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। न गम खाना है न सुस्त होना है, गलबा तुम्हारा हिस्सा है, शर्त ये है तुम मोमिन हो। अब जब ये बात कुफार मक्का से हो रही थी ना, और रहते मक्के में हैं, तो मक्के में रह के बनी इसराइल की बहस क्यों छिड़ी है? एक तो उनको खतरे का अल्टीमेटम दे दिया, कहो बनी इसराइल लो, अब मैं इनके काम से भी फारिग होकर तुम्हारी तरफ भी आने वाला। अब सफर ही सफर है, मील भी सफर है, हजारों मील भी सफर है। जब सफर कर रहे हैं तो कर लें, जब दुश्मनी है तो जहां 10 है वहां 20 हो जाए, जो मौला को। लेकिन नुक्ता अदावत क्या है? हक पर काम। अब उसका कंक्लूजन दिया जा रहा है कि ओ कुफार मक्का सुन ली बात, फिरौनियों की और मूसा अलैहिस्सलाम की, कितने गलबे पर थे, कितनी चढ़ाई पर थे, लेकिन हक का धक्का बातिल सहने की पहुंच में नहीं है। बातिल कितने भी उरूज पर हो, हक के धमाके से उसका फ्यूज उड़ जाता है। तो अब बिल हक अंज़लनाहु बिल हक नज़ल, हमने इसको हक के साथ नाज़िल किया है और ये हक के साथ उतरा है। आप लोग समझ गए हो, जितने वो बातें अटल थी इसलिए ये बात अटल है। उनके हालात की झलकियों में अपना नक्शा देख लो, तुम कहाँ खड़े हो।
جو صورتحال موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ سرے راہے تھے، اب عذاب آ جا رہا تھا، ان کی روانگی کے دن قریب آ رہے تھے، فرعونیوں کے مٹنے کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن پھر بھی جب اپنے محلات کو دیکھتے، اپنے مسائل کو دیکھتے تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ خاندان غلامہ کس طرح آزاد ہوگا اور کس طرح یہ آزادی کا سورج ان پر طلوع ہوگا اور کس طرح ہمارے عروج کا جھنڈا سر نگو کیا جا سکے گا، ہمیں کس طرح تختہ کھلا کر دیا جائے گا۔ نہیں، وقت آیا سے ثابت کیا کہ دیا۔ اسی طرح تم بھی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں افراط و تفریط سے گزر، پیچھے قید سالی کا ذکر گزرا ہے نا، قید سالی پڑھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ جس طرح فرعون نے بر وقت ضرور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے فریاد کری بار بار، لیکن مطلب نکلنے کے بعد وہی اونٹ کی بے ڈھنگی چال پرانی ہے، اسی طریقے سے تمہارا بھی مطلب نکل گیا ہے۔ اب جس نے وہ نازل کیا تھا اسی نے یہ نازل کیا، بالحق انزلنا والحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اور پیارے ہم نے آپ کو ان کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا کام ہے ڈر سنا دینا، اس کو بھی سنا دینا، جو کہے پہ چلے گا اس کو جنت کی بشارت سنا دیجئے، اور جو بیدار روی کرے گا اس کو جہنم کے سزا کی نصارت سنا دیجئے۔ آپ کا یہ دونوں کام ہے، حق اور باطل، عذاب اور ثواب، اشارت اور نظارت۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے، باقی میں جانوں اور یہ جانوں۔ یہ اشارہ ان کو مل گیا ہے کہ ان کی روانگی کے دن جو جو قریب آ رہے تھے تو فرعون دلیر ہو رہا تھا، جو سرکار کی روانگی کے دن قریب آ رہے تم دلیر ہو رہے ہو، لیکن اس کا انجام بھی تھوڑے دنوں کے بعد ہلاکت ہوا تھا، تمہارا انجام بھی تھوڑے دنوں کے بعد ہلاکت ہونے والا ہے۔ تو کنکلوژن از دی سیم۔ اب تم نتیجہ اسے اخذ کر لو تم کس پوزیشن میں ہو، تو انشاءاللہ آنے والے جو پر اگلا حصہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جنین کرے۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن عظیم کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ آپ خوشخبری سنانے والے تھے، آپ ڈر سنانے والے تھے. قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اور قرآن جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے لتقرأه على الناس، تاکہ آپ لوگوں پر اسے پڑھیں علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر. ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اس کو درجہ بدرجہ کر کے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، فرما دیجیے مانو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو علم اس سے پہلے دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جس وقت یہ قرآن مجید پر پڑھا جاتا ہے تو یخرون للأذقان سجدا، تو وہ سجدے کی حالت میں تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. یقولون سبحان ربنا، کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا کیا جانے والا ہے. وہ یخرون للأذقان یبکون، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. وہ یزیدہم خشوعا، اور یہ قرآن مجید کا پڑھنا ان کی نیاز مندی میں اور ان کے جھکنے میں اضافہ کر دیتا ہے. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، کہہ دیجئے اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہہ کے بلاؤ. ایما تدعو، جون سا بھی اس کا نام لے کے بلاؤ. فلہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء بڑے پیارے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ ہی تو آپ اپنی نماز کو زیادہ اونچا کریں، زیادہ اونچی آواز سے پڑھیں، اور نہ ہی اسے زیادہ مخفی کریں. وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کیجیے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اور کہہ دیجیے ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی ملک میں اس کا کوئی شریک ہے. ولم یکن له ولی من الذل، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ساتھی ہے. مکبر ہو تکبیرا، اور تم بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی عظمت بولو. آیات طیبات بدرجہ ترجمہ آپ ہوا. اللہ نے یہ فرمانا حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ اترا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ لا یاتی فی الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ سر تا بقدم، اس کا ہر پہلو حق ہی حق ہے. اس لیے جو بات کہے گا وہ ہر باطل سے بے تعلق ہو کہے گا ہاں ہاں باطل کو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اور محمد بن سماک ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے متعلق مفسر نے بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے علاج کے لیے قارورہ کسی کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑی شخصیت کے بزرگ نظر آئے جن کے بدن سے بہت پیاری سی خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ ان کا ایک نصرانی طبیب کے پاس جا رہے ہیں اور محمد بن سماک بیمار ہیں، ان کا یہ قارورہ ہے، یہ دکھا کے دوائی لانے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیسے پاکیزہ اللہ کے ولی کے علاج کے لیے ایک ناپاک نصرانی کے پاس جا رہے ہو؟ تم جاؤ جا کر ان کے کہو کہ جس جگہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں بالحق انزلنا بالحق نزل، یہ ہاتھ رکھ کے اس جگہ پڑھ کے پھونکے تکلیف جاتی رہی. تو وہ واپس گئے،
قارورہ پھینک دیا، واپس گئے اور جا کر محمد رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا، ان کا کہ وہ جو راستے میں تمہیں ملے ہیں نا وہ جناب خضر علیہ السلام تھے، اور لو یہ میں پڑھتا ہوں، اور پڑھ کے انہوں نے ڈھونگا تو درد تکلیف جاتی نہیں۔ آپ حضرات کی کبھی زندگی میں کوئی درد دکھ آپ کو ہو تو یہ آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں، بالحق انزلنا و بالحق نزل، یہ کہہ کے اس نے ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ کہہ کے 1 پھونک مارے، اس طرح کی 3 پھونکیں مارے انشاءاللہ پوری کرتے ہیں۔ اللہ کریم محبوب کبریہ سسم کو جس وقت آل مکہ سے گفتگو کے بارے میں نبٹنے کی عطائیں بتلا دیتے ہیں، اور یہ بتلا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو تیرے جیسے حالات پیش آئے ہیں، اور تیرے منکروں کا بھی ایسا حال ہے جیسے پہلے منکروں کا گزرا ہے۔ اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ اختلاحات پیش آئی تھی، اور اس طرح کی باتوں سے ان کا سابقہ بڑا تھا۔ بار بار فرعون پر 9 مرتبہ آزمائشیں، 9 سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے، اور متعدد مرتبہ عذاب بھی آیا۔ تو 9 مرتبہ کے معجزات دیکھنے کے سے اور بار بار کے عذاب میں مبتلا ہونے سے پند پذیر ہونے کی بجائے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ انی لأظنک یا فرعون، وہ کہتا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تجھے جادو زدہ دیکھتا ہوں۔ اے پیارے تمہیں بھی یہ کبھی کہتے ہیں جادو اس کو اگا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں خود کا جادوگر ہے، تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے جو کبھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں مقابلتاً کھڑے ہو کے کہی تھی۔ تو اب تمہیں یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جو حال فرعون کا اور فرعون کی قوم کا ہوا تھا وہی حال ان کا ہونے والا ہے، کہ ان کو نکالنے کے لیے تو انہوں نے حالات پیدا کر دیے تھے کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے نکلے تو صحیح، لیکن پھر بس وہ بھی نہیں سکے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم اس سرزمین میں بسو جس میں فرعون نے کبھی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی تھی، اب بلڈنگیں ان کی ہیں اور استعمال تم کرو۔ اسی طرح مکہ کا شہر جو ہے یہاں سے تمہیں نکالیں گے ضرور، مگر ایک وقت وہ آئے گا کہ بلڈنگ ان کی ہوگی، استعمال میں تیرے۔ اے پیارے بالحق انزلنا بالحق نزل، اس قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور الحق یعلو ولا یعلا، حق کو غالب آنے کی عادت ہے، حق کو مغلوب ہونے کی عادت ہے۔ یہ بات آپ نے گزرے ہوئے 10 سالوں میں یہ بات پر رکھی دی، اللہ کا فضل ہے۔ جو بات ہم کہتے تھے سرکار کا گستاخ مرتد ہے، آج اس نقطے پر پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑا کہ نہیں ہونا پڑا۔ اب کیا گراؤنڈ سے اس کے خلاف بات کرنے کی، اس گراؤنڈ کے سوا کوئی آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہے۔ تو یہی بات تو اللہ کے بندوں میں آج سے 10 برس پہلے کہتا چلا آیا ہوں، میں کہتا تھا نا کہ یہ جتنی باتیں اتحاد کے لیے فارمولے پیش کرتے ہو، کوئی اتحاد کا فارمولہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عظمت مصطفیٰ اتحاد کا فارمولہ ہے، جس دن سچائی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا نعرہ لگاؤ گے اس دن قوم اکٹھی ہوگی۔ قوم کے اکٹھا کرنے کا فارمولہ عظمت مصطفیٰ کو سچے یقین کے ساتھ ماننا اور سچے یقین کے ساتھ بیان کرنا۔ اس کا مقصد کیا کہ جس فارمولے سے اکٹھے ہوتے ہیں اس کا الٹ جو ہے وہ بکھیرنے کا فارمولہ ہے نا۔ اگر عظمت مصطفیٰ کا اعلان کرنا اور دل سے بابر کرنا یہ قوم کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ ہے، تو قوم کو بچھوڑنے کا کام کس نے کیا ہے؟ قوم کے بچھوڑے کا کام اس شخص نے کیا ہے جس نے عظمت مصطفیٰ پہ چوٹ ماری، جس نے شوکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہے۔ اور پوری امت کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے 1400 برسوں میں جس آدمی نے عظمت رسول کو مجروح کیا ہے، قوم کو ٹکڑے کرنے کا کام اس نے کیا، اور جس آدمی نے عظمت رسول کو زخمی نہیں کیا وہ آدمی کبھی قوم کو جدا کرنے کا مرتکب نہیں پایا۔ جس آدمی نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے، عظمت رسول کو جانتا ہوتا کبھی اہل بیت رسول کے خلاف بات نہیں۔ جس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے اور قوم کو ٹکڑے کیا ہے، اگر عظمت رسول کا قائل ہوتا تو کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی بات نہیں۔ تو یہ سارے نکات پھر پھرا کے سینٹرل پوائنٹ پہ جاتے ہیں عظمت رسول۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور پیارے ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔
लेकिन आपका काम इन झंझटों में पड़ना नहीं है कि कोई मान गया या नहीं मान गया। मानता है तो अपनी आखिरत को बेहतर बना रहा है, अगर नहीं मानता तो अपने आप को तबाह कर रहा है। जहाँ तक आपकी जिम्मेदारी का सवाल है, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अदा फरमा दिया है, इसलिए आप हमारी बारगाह में शुरू करो। आपका काम, जो आदमी नेकी का काम करे उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाना है, जो आदमी अल्लाह के कानून की मुखालिफत करे उसको दोज़ख का डर सुनाना है। आप मुबश्शिर नज़ीर, ये मेरे और आपके लिए क्या है? हम नबी पाक अलैहि सलाम के गुलाम हैं, सरकार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमारा काम है तड़प करके हक और बातिल की तमीज करके दिखा देना, नेकी के लिए बेकरार रहना कि लोग करें और बदी से बचाने के लिए बेकरार रहना। सरकार की तबीयत में कोई नाशगूरी और नाशकेबी का मंजर तो हुआ होगा, सरकार बेकरार तो हुए होंगे, तो बेकरार होना भी सरकार की सुन्नत है। मगर जिस वक्त आप ये बेकरार होकर दिखलाएंगे तो परवरदिगार की तरफ से तसल्ली भी आएगी। न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की बस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ है, कमालात नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं, क़यामत तक कमालात नबूवत का फैज़ान होता रहे। कुरान कहता है कुरान फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिम वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। कुरान मजीद को हमने टुकड़े टुकड़े करके बयान किया ताकि तुम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाओ। जैसा शमाइल तिरमिज़ी का हदीस आती है कि नबी पाक अलैहि सलाम की आदत करीमा थी, कभी बात को 3 मरतबा दोहराया करते और हर आने वाला जुमला गुजरे हुए जुमले के बाद कुछ वक्फे के साथ सरकार बयान करें, ताकि वो पहला जुमला ज़हन में व्यवस्थ हो जाए, उस पर आदमी ज़रा गौर कर ले, तो दूसरा जुमला उस वक्त बोला जाए, ताकि जो जुमले बोले जाएं तो उसके ज़हन में व्यवस्थ हो जाए। ये नबी पाक अलैहि सलाम का उसलूबी गुफ्तगू का तेरे मिजाज के मुताबिक हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े करके नाज़िल किया है, ताकि लोगों की फहमाइश के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके बयान करें, ताकि वो साथ साथ समझते भी जाएं, साथ साथ उनके दिल और दिमाग में बैठता भी जाए। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने उसको बतदरीज नाज़िल किया है। पहला थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े नाज़िल करने का रुख बताया कि लोगों की फहमाइश मद्देनज़र है, कि ताकि लोगों को समझने में दिक्कत न हो और जो तू जिस अदा से समझाना चाहता है वो अदा सलामत रहे। और दूसरे दर्जा बदर्जा नाज़िल करने का मफ़हूम ये है कि जो वाक़यात पेश आके रहे ना, एक वाक़या पेश आया तो उस पर एक बात कोट कर दी, दूसरा वाक़या पेश आया तो उस पर एक बात कोट कर दी, ताकि इस तरीके से ला भी कोडिफाई होता जाए, ज़्यादा वो बर्डनाइज भी ना हो, ज़ेर बार भी ना हो, क्योंकि अगर सारा भी एक वक्त रख दिए जाए तो इतने बड़े कानून को देखकर घबरा न जाए। जो उनकी ज़िंदगी बीत रही है, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, कानून कोडिफाई हो रहा है, तो इससे एक कोड ऑफ लॉ भी तैयार हो जाएगा और इस तरीके से लोगों को अमल करने में दिक्कत भी नहीं होगी। हत्ता कि वो वक्त आने वाला है कि हम यूँ कहते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जैसा कि गुज़श्ता से प्रवस्ता समय में अंग्रेजी में ये बात गुजर चुकी है। हालांकि साबिका किताब में बेशक मुश्त नाज़िल होती रही, ये पहली किताब है जो नाज़िल हुई, मगर मालिकुल मुल्क ने इसको थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है और इसको थोड़ा थोड़ा करने के नाज़िल होने की जो फिलॉसफी है, इस पर मैं काफ़ी मरतबा गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसको दोहरानी फरमाया कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, फरमा दीजिए तुम ईमान लाओ या न लाओ। तुम्हें बतला दूँ इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िरूना लिल-अज़क़ानि सुज्जदा, कि बिलाशुबा वो लोग जिनको इससे पहले किताब दी गई है, यदि उन पर पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा तो वो सजदे के बल गिर जाते हैं, ठोड़ियों के बल सजदे की हालत में गिर जाते हैं या गिर जाते रहेंगे। तो ये हाल के तौर पर बयान किया है। इल्म इलाही में इसको उलमाए अकायद की जुबान में कहते हैं आयान साबिता। जब कोई शय का वजूद ज़हन में हो, उसका नाम है तसव्वुर। मुसर रावलपिंडी का एक दिमाग में उसका एक वजूद है, जो दिमाग में वजूद है उसका नाम आले इल्म की जुबान में तसव्वुर। जिस पिंडी जाके मैं उसे मौके पर देखूं, जो उसका वहाँ वजूद है उसका नाम है ऐन। तसव्वुर और ऐन
जो आपके सामने है इसका नाम है ऐन, लेकिन एक वो हकीकत है जो अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई लेकिन रब के पास मौजूद है, उसका नाम है ऐन साबित। ये आयान साबित को तबीर फरमाया है। ये फ़लसफ़े की और इल्म अक़ाइद की इस्तिलाह है। यानी ये बात अल्लाह की बारगाह में इस तरह जैसा हो रही है, हालांकि ये बात तो मदीना तैयबा में पेशानी है। तो ये सूरत मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है। तो मक्के शरीफ की सूरत को के अंदर ये कहना कि बेशक वो लोग जो इल्म इससे पहले इल्म दिए गए हैं, जो उन पर कुरान मजीद पढ़ा जाए तो सजदे के बल में सजदे के बल छोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं, छोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। ये तो हाल है ना, तब कहाँ गिरते हैं? कहा ये इस वक्त तुम्हारे नज़दीक जो आयान खारजा है उनमें नहीं है, लेकिन आयान साबका में है। रब की बारगाह में ऐसा जैसा हो रहा है। वो कौन थे? इनसे मुराद ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला, ये आलुल किताब में से थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये भी आले किताब में थे। ये आले किताब में से लोग थे जो मुसलमान हुए थे। और जो ही वो कुरान मजीद सुनते गए ना, तो उन्होंने कहा वाकई ये बात हमारी किताब में लिखी हुई। और ये बुजुर्ग जो हैं, जिन्होंने कभी वो किताब पढ़ी नहीं और ये पढ़े हुए हैं भी नहीं, किसी यहूदी या नसरानी के साथ उनका कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, तो इनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये जब तक लोहे महफूज से ना आई हो, उसका इल्म तो हमारे पड़ोसियों को नहीं है। अगर इसको उसका इल्म है तो इसका मतलब है रब ने इसको बताया। तो वो सजदे के बल वाकई गिर गए थे और उन्होंने अल्लाह के हुजूर कहा कि मौला करीम तेरी सच्चाई पर ईमान लाते हैं और इस तरह बाबू को अपना रसूल तस्लीम। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ आले मक्का तुम ईमान लाओ या ना लाओ, पर जिनको इससे पहले किताब दी गई थी ना, वो तो ईमान लाए ही लाए, उनको तुम रोक ही नहीं सकते। जो ही उनके सामने पढ़ी जाएगी, जो सच्चे आले दिल हैं, जो ही वो किताब सुनते जाएंगे सजदे के बल गिर जाएंगे। वो यक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअद रब्बिना लमक़ूला, और वो ये कहते हैं कि हम अपने परवरदिगार की पाकीज़गी बयान करते हैं और फिर वाक़या हमारे रब का वादा पूरा किया जाने वाला है। ये उनसे वादा किया गया था ना कि नबी आखिरुज़ ज़मान की मारिफत में एक किताब दी जाने वाली है और वो तुम किताब पाओगे और बड़े खुश नसीब हो। तो वो उस वक्त वो कहते हैं कि हम तो बड़े खुश नसीब हैं, जो रब ने वादा किया था वो हमारे दौर में पूरा हुआ। क्योंकि हर नबी ने अपने अपने दौर में अपनी उम्मत से नबी करीम अलैहि सलाम की आमद के बारे में वादा लिया हुआ था कि अगर वो तुम्हारे दौर में है तो तुम्हारी ड्यूटी होगी मानना। वो यखिलून लिज़खान यबकून यज़ीदुहुम खुशुआ, और वो अपनी ठोड़ियों के बल गिर जाएंगे दरआल के वो रो रहे होंगे। और ये कुरान मजीद का पढ़ना उनके झुक जाने को ज़्यादा कर देगा, उनके झुक जाने में आजिज़ी के मिजाज में इजाफा कर देगा। तो कुरान मजीद के पढ़ने से खौफ का तारी होना, रोना आना। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस आती है कि जो अल्लाह के खौफ से रोए जहन्नम में उसने कभी नहीं कहा। अल्लाह के खौफ से रोना आना ये आले जन्नत के अलामत में से। ये अगली आयत जो है इसमें कुरान अज़ीम ने कहा कुल्लाह अब्दुर रहमान, तुम अल्लाह कह के बुलाओ या रहमान कह के बुलाओ, जिस नाम से भी उसको बुलाओ, जो उसके नाम है सारे ही नाम प्यारे। इसका शान नज़ूल ये है कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में अल्लाह ताला का नाम कभी अल्लाह कह के पुकारते हैं, कभी रहमान कह के पुकारते हैं, अल्लाह रहमान अल्लाह रहमान। तो उसने सुना ना, उसने कहा कि हमें तो कहता है कि एक ही खुदा है और खुद दो को बुला रहा है, दो को पुकार रहा है। तो हमें ये कहने में किस आत्मा जानिब है कि खुदा एक है, खुद तो दो का सारा लेता, अभी एक बताता गरीब कर रहा है हमको। ये उसको एक बहाना सूझा। अल्लाह करीम ने उसके जवाब हुआ कि तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। एक के दो नाम है, दो नाम होने से दो होना लाजिम नहीं आता, कभी एक के दो नाम भी होते हैं। आप कई बच्चों के दो दो तीन तीन नाम हैं। तो इससे खुदाओं का दो होना लाजिम नहीं था, खुदा एक ही है। और इसके बाद जो ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे ना, तो काफिरों की इसमें मजम्मत आती थी, तो वो सुनते तो हुजूर को भी बुरा कहते, कुरान को भी बुरा कहते, खुदा को भी बुरा कहते। वहाँ प्यारे इतना ऊंचा पढ़ के तेरे मुक्तदी तेरे साहबा सुन जाए
اور اتنا پڑھنے سے گریز بھی کر کے خام خواہ دوسرے اس سے بے چین ہوں اور دوسرے برا بھلا کہیں. لیکن یہ کافر کے نقطۂ نگاہ سے تھا. اگر کوئی کہے آپ اونچا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، تو یہ کافر کی شان ہے بے چین ہونا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کہے کہ جناب دیکھو سرکار کو اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا کہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، تو تم پھر لوگوں کے بے چین ہونے کے باوجود کیوں اونچی آواز سے ذکر کرتے ہو. کہا اس کو قیاس مع فارق کہتے ہیں. کافر پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، تم مومن ہو. کافر ذکر مصطفیٰ سے بے چین ہوتے تھے. اگر تم کافر تو ٹھیک، اگر مومن ہو تو مومن کو کافر پر قیاس نہیں کیا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم اپنی نماز کو زیادہ اونچا بھی مت کرو اور اس کو زیادہ دھیما بھی مت کرو، اور اس کا درمیانی راستہ اختیار کرو. وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیانی راستے پر چلو. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. فرمایا کہو ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ذرا دیکھیں یہ کنکلوژن ہے سورت کا. اب اس کے ابتدا کے ساتھ اس کا جوڑ بتلانا ہوگا جب جا کر کے پورا مضمون تیار ہوگا. اور تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے بیٹا نہیں اختیار فرمایا. جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آسمان پر چلے گئے، یا اس وجہ سے مردے زندہ کر کے دکھلا دیتے. کہا مردے زندہ کر کے میں نے بھی دکھلائے ہیں. یہ احیاء الموتیٰ میں حدیث آتی ہے. آج یہ ریاض صاحب رحمۃ اللہ وہ حدیث جمع کی. ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں میں مر جاؤں. کہا مرنے کی دعا کرنا تو درست نہیں. کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا ہے، اب تو میرا والی وارث ہے، خام کا دھکے کھاتی پھرتی ہوں. حضور مرنے کی دعا کرنا تو صحیح. کہا پھر اس کی دعا کرے کہ وہ زندہ ہو جائے. کہا یہ کہنا صحیح. چلے گئے قبرستان میں، جا کے کہتے کم بزن اللہ، اللہ کے منہ سے کھڑا ہو جائے. نام نہیں لیا اس کا. قبرستان کے سارے مردے پڑے. سرکار نے فرمایا ایک کے بارے میں کہا تو تمام جتنے بھی مردے زندہ ہونے کہا، اللہ نے کہا سارے کھڑے ہو جاؤ. محبوب نے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے ایک کو کھڑا کرنا محبوب کے مراد کی مخالفت چاہیے چاہیے. سارے کھڑے ہو جاؤ، جس کو رکھنا چاہے وہ زندہ رہ جب آگے واپس قبر پہنچے. قبریں خود بخود پھٹی اور وہ مردے کھڑے ہوئے. جس کو باقی رکھنا تھا وہ باقی رہا، اور باقیوں کے بارے میں سرکار میں واپس ہو جاؤ. بغیر قبریں کھودنے کے وہ قبریں کھل گئیں اور وہ قبروں میں چلے گئے. اللہ کو پھر پیارے ہو گئے قبریں پھر اور امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اولاد مدینہ طیبہ میں چلی ہے، اور لوگ اس کو کہا کرتے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام کے زندہ کردہ لوگوں میں سے حضور. تو جب مردے بھی زندہ کیے اور عیسیٰ علیہ السلام پل کے جہاد پر گئے، سرکار لامکان میں گئے، تو معراج شریف کی بحث نہیں شروع ہوئی. اس سورت کی ابتدا میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اگر اس بات کو جوڑے دیکھیں قرآن مجید کو اپنے مضمون پر کتنا قابل ہے. کسی صاحب بیان کو اپنے مضمون پر یہ قابل نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید کے امتیاز اول سے آخر تک چلے جائے. ابتدا میں سورت کے وہ بات کہنا جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی ترجمان لامکان میں جانے والا راہی گیا ہے، مگر بیٹا بن کے نہیں گیا، عبد بن کے گیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیونکہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ احتمال کے آسمان پر جانے سے کوئی خدا کا بیٹا نہ کہہ دے. اور جمیع کمالات انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ سرکار کی ذات سے تقسیم ہو کر انہیں ملے. اصل وہ سرمایہ حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہو کر کے نبیوں تک گیا ہے. تو یہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے، آسمان پر بھی جانے آنے والا ہے. وہ گئے تو تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے. یہ گیا بھی اور واپس آیا بھی ہے، اور 9 چکر تو لامکان کے لگائے ہیں، آسمان سے ہو کے لامکان میں. تو اتنے چکر لگانے والا اس کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو جب 9 مرتبہ لامکان میں جانے والا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو ایک مرتبہ آسمان پر جانے والا خدا کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے. ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا ملک میں کوئی شریک ہے.
جیسے کہ مشرکین سمجھتے ہیں اکیلا خدا یہ سارے کام کس طرح چلاتا ہے، خدا کو مصیبت بن جائے گی تو اس لیے اس نے یہ بھرتی کی ہے. کہا نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں. کہا تو پھر شریک اگر نہیں تو پھر یہ اولیاء اللہ کا تصور کیا ہے، یہ کیوں کہتے یہ اس کا نبی اس کا دوست ہے اور یہ ولی اس کا دوست ہے. کہا یہ کمزوری کی وجہ سے اس نے دوست نہیں بنائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، خدا کے دوست ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کو محتاجی ہے، اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے یہ اس کے دوست ہیں، بلکہ مخلوق محتاج ہے، یہ اس کے دوست خدا کے دوست بن کر کے مخلوق کی حاجت روائیاں کرتے ہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آخری جملہ بولا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرنے کی غرض سے اس کی بڑائی بولو. یعنی وہ پیارے تو کہہ دے کہ خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. باقی شہادتیں کائنات کی خاموش شہادتیں ہیں اور تو بولتی شہادت ہے. اور لامکان کے راہی اور پرے جبریل جہاں تھک کے رہ گئے وہاں سے آگے پرواز کرنے والے، تو بول کے کہہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کس طرح کہتے ہو جبکہ میں کہتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں. مزہ آیا نا مضمون کا کہ آپ کو تو کتنے مہینے ہوئے یہ سورت شروع ہوئے اور کتنے لیکچر گزرے ہیں، سے آپ کو سبق آپ کے ذہن سے اتر گیا ہوگا. تو اس سے زیادہ ٹائم لگا اس کے نازل ہونے میں. تو یہ پتہ ہونا پہلا جملہ کیا بولا تھا اور آخری جملہ کیا بولنا ہے. اس کو حسن ختام کہتے ہیں. یہ حسن ختام سند ہے علم بدیع کی، اور آج یہ معراج سخن تسلیم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہو کس ڈگر پر پہلے بات چلی تھی، ابتدائی سینٹینس میں نے کیا بولا تھا اور میرے آخری سینٹینس کو پہلے جملے سے کیا تعلق ہونا چاہیے. نہیں تو بھول ہی جاتا ہے آدمی، بات کہیں سے کہیں شروع کرتا ہے اور کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہاں سے بات سے. تو یہ قرآن عظیم نے آخر میں اس ذات پاک سے کہا کہ جس نے لامکان کی سیر 9 مرتبہ فرمائی، اس کو کہا تم بول کے کہو کبرو تکبیرہ، خدا کو کہو اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ سب کا خالق ہے. اب یہ مضمون مکمل ہو گیا. معراج کا راہی لامکان سے ہو کے آنے والا زمین پر سر رکھ کے کہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، میرا رب جو ہے جو سب سے بڑا ہے اس کی پاکیزگی ہے. مزہ آتا ہے نا جب اتنے دور جانے والا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ مٹی کے ڈھانچے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں یہاں، یہ کس طرح خدا کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور پاگلو کیسے نادان ہوں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. جو لامکان میں جا سکتا ہے وہ تو خدا کا بندہ ہی ہو سکتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ خدا کا شریک ہو سکتا ہے. تو یہ مٹی کے ڈھانچے، یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت، یہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے؟ اور عیسائیوں، تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، فلک 4 نمبر جانے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو فلک 4 نمبر جانے والا خدا کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے جب لامکان میں جانے والا خدا کا بندہ ہی کہلائے؟ مضمون آپ بھول گئے، آ کے فکس ہو گیا. ادھر آل مکہ پر بھی بات ہونی سی، 2 تھے، 2 سے، ایک بنی اسرائیل سے جو عیسائی یا یہودی تھے، اور ایک بات یہ ہونی تھی مشرکین مکہ سے. جو دونوں کے عقیدے تھے، دونوں بنیادوں پر ان دونوں طرح کے اعمال، لامکان میں بھی جانا اور مردے بھی زندہ کر کے دکھلانا، ان مضامین کے مکمل ہو چکنے کے بعد ان کو کہنا کہ نہ خدا کا کوئی شریک ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، مضمون کی تکمیل کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.